الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، میں آپ کی خدمت میں قرآن کریم کے پہلے پارے کا کچھ خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ قرآن کریم سورۃ الفاتحہ اور 30 پاروں کے مجموعے کا نام ہے۔ فاتحہ فتحن سے ہے، فتحن کا معنی کھولنا ہے۔ چونکہ اس سورت سے قرآن کریم کو کھولا جا رہا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس سورت کا ایک اور معروف اور مشہور نام ہے جس کو ہم ام الکتاب اور ام القرآن بھی کہتے ہیں۔ قرآن کریم کا خلاصہ کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 مضامین کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 احکام، اور ماننے والوں کا ذکر اللہ نے کیا ہے اور نہ ماننے والوں کا ذکر کیا ہے۔ اور ان 6 مضامین کا خلاصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں بیان فرمایا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم میں توحید کو بیان فرمایا ہے، مالک یوم الدین میں قیامت کو بیان فرمایا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں احکامات کو بیان فرمایا ہے، صراط الذین انعمت علیہم میں رسالت اور ماننے والوں کو بیان فرمایا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں نہ ماننے والوں کو بیان فرمایا ہے۔ ماننے والوں کو ایک ہی قسم کا لفظ الذین انعمت علیہم اللہ تبارک و تعالیٰ لائے ہیں، اور نہ ماننے والوں کے لیے 2 لفظ الگ الگ لائے ہیں۔ نمبر 1 مغضوب اور نمبر 2 ضال۔ جو شخص ضد اور تکبر کی وجہ سے نہ مانے وہ مغضوب میں شامل ہے، جیسے یہود ہے، اور جو لا علمی اور جہالت کی وجہ سے نہ مانے وہ ضال میں شامل ہے، مثلا نصارہ اور عیسائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام یافتہ 4 طبقوں کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، یعنی ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ اور وہ کون ہیں؟ نمبر 1 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، نمبر 2 صدیقین، نمبر 3 شہداء، نمبر 4 صالحین۔ گمراہ اور مغضوب طبقے کا بھی ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ گزشتہ آیات میں ہم نے دعا مانگی تھی، اے اللہ ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ اب یہاں سے گمراہ اور مغضوب سے بچنے کی درخواست کی جا رہی ہے، اے اللہ ان سے بچا لے جن پر تیرا غضب ہے، جن پر تیرا غصہ نازل ہوا ہے اور جو گمراہ ہوئے ہیں۔ مغضوب سے مراد یہود ہیں اور ضالین سے مراد نصرانی اور عیسائی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کو شروع کیا ہے۔ سورۃ البقرہ بقرۃن عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں۔ چونکہ اس سورت میں گائے کا ذکر اور واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس سورت کو سورۃ البقرہ کہتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے الف لام میم کو ذکر کیا ہے۔ اس سورت کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے، الف لام میم۔ مقطعات مقطعاتن کی جمع ہے اور یہ قطعن سے مشتق ہے جس کا معنی ہے کاٹنا، چونکہ ان میں سے ہر حرف کو الگ الگ یعنی کاٹ کر پڑھا جاتا ہے، جیسے الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، اس لیے ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ سورہ بقرہ کا آغاز الف لام میم سے کیا جا رہا ہے، اس کا معنی اللہ کی ذات کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ اس کی بنیادی حکمت تو قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کو بیان کرنا ہے کہ 3 حروف پر مشتمل ایک لفظ جو کہ ایک آیت بھی ہے، سارے عرب باوجود فصاحت و بلاغت کے اس ایک آیت کا مقابلہ بھی نہیں کر سکے، اور چونکہ اس کا معنی دنیا میں جانتا ہی کوئی نہیں ہے تو اس کے ذریعے یہ بھی سمجھانا مقصود ہے کہ قرآن کریم کے اسرار و رموز اسی شخص پر کھل سکتے ہیں جو اپنی عاجزی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت و قدرت اور اللہ تعالیٰ کے علم کا اعتراف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قدرت الہی کا صحیح معنوں میں ادراک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مؤمنین کے اوصاف کو بیان فرمایا ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ایمان والوں کی چند ایک صفات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی جن چیزوں کو وہ نہیں دیکھ سکتے ہیں، جیسے جنت ہے، جہنم ہے، وغیرہ وغیرہ، اور جن کی حکمت وہ نہیں سمجھ سکتے ہیں، ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرتے ہیں۔ نمبر 3، زکوٰۃ و صدقات ادا کرتے ہیں۔ نمبر 4، قرآن کریم اور دیگر تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے اوصاف کو بیان فرمایا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ ان کی صفت کیا ہے کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں، زمین میں فساد کرتے ہیں، قلبی بیماریوں، حسد، تکبر اور حرص اور لالچ کے اندر مبتلا ہیں، احکام الہی اور ایمان والوں کا تمسخر اور مذاق اڑاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے منافقین کی 2 مثالیں بھی بیان فرمائی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا ذکر کیا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا شخص جس کو اپنا خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجا وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر جو انعامات اتارے تھے اس کا ذکر کیا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ بنی اسرائیل میں کثرت سے انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے، ان کو دنیاوی خوشحالی دی گئی ہے، فرعون کی غلامی اور مظالم سے نجات دی گئی، ان کے لیے وادی سینا میں آسمان سے من اور سلوہ اتارا، سائے کے لیے بادلوں کا انتظام فرمایا، پتھر سے پانی کے 12 چشمے جاری فرما دیے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی ہے، بنی اسرائیل نے حق کو چھپایا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا ہے، بچھڑے کی عبادت میں مبتلا ہوئے ہیں، انبیاء کرام علیہم السلام کو ناحق قتل کیا ہے، عہد شکنی کی ہے، کلام اللہ میں لفظی اور معنوی تحریف کی ہے، بغض و حسد کی بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں، دنیاوی مال و اسباب سے بے حد محبت ان کو ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتوں سے دشمنی وہ لوگ رکھتے ہیں، برے اعمال کے باوجود وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جنت میں صرف یہود جائیں گے، اور یہی بات نصارہ اور عیسائی بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعے کو ذکر کیا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قصے کو ذکر کیا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل ہو گیا، قاتل نہیں ملتا تھا، یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ ہمیں قاتل کا پتہ بتا دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ گائے ذبح کرو اور ذبح شدہ گائے کے گوشت کا ٹکڑا مقتول کے جسم کے ساتھ لگاؤ، وہ زندہ ہو کر قاتل کا نام بتائے گا۔ اس کے بعد گائے ذبح کرنے کی حکمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، اس سے قاتل کی نشاندہی ہوئی۔ یہود کا ایک گروپ بعث بعد الموت کا منکر تھا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، اس عقیدے کا منکر تھا، اس سے ان پر حجت تام ہو گئی، مکمل ہو گئی۔ بچھڑے کے ساتھ جو عقیدت و محبت تھی اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رد کر دیا۔ ہاروت ماروت قصے کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر۔ ہاروت ماروت کا قصہ بیان کیا، یہ 2 فرشتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سحر اور جادو کی تعلیم دے کر ایک جگہ پر اتارا، یہ ایک آزمائش تھی کہ کون جان بوجھ کر کفر اختیار کرتا ہے، اور اس لیے بھی کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی وحی اور جادو میں فرق کر سکے کہ جادو کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی ایک شرارت کو کھل کر بیان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اس آیت میں یہود کی ایک گستاخانہ شرارت سے مسلمانوں کو آگاہ کیا، متنبہ کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی اہل ایمان کو بھی ایک چیز کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ یہود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے راعنا، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے ہماری رعایت فرمائیے، لیکن عربی میں راعینا
کا معنی ہے ہمارے چرواہے۔ تو یہود محض حسد کی بنیاد پر جب یہ لفظ کہتے تو عین کو کھینچ کر ادا کرتے، راعینا، جس سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی یہ لفظ راعینا استعمال کر دیتے، معنی معلوم نہ ہونے کی وجہ سے، تو یہودی اس سے بہت خوش ہوتے تھے۔ یہاں اہل ایمان کو تعلیم دی کہ راعینا کی بجائے انظرنا، یعنی ہم پر شفقت کی نظر فرمائیے، اس طریقے سے کہا کریں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ یہودیوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، جبکہ مشرکین بیت اللہ کو قبلہ مانتے تھے، اور مسلمان بھی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے تھے۔ تو یہودیوں کو اس سے تکلیف ہوتی تھی۔ پھر کچھ عرصہ کے لیے مسلمانوں کو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تو یہود خوش ہوئے اور کہا کہ مسلمان ہمارا قبلہ ماننے پر مجبور ہو گئے۔ تو یہاں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایک جہت میں محدود نہیں ہے، بلکہ وہ ہر جگہ موجود ہے، لہٰذا وہ جس سمت کی طرف بھی نماز پڑھنے کا حکم عنایت فرما دے تو کامیابی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فضائل اور مناقب کو بیان فرمایا ہے۔ اہل کتاب یہود و نصارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کو تسلیم کرتے تھے اور اپنی نسبت بھی انہی کی طرف کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فضائل و مناقب بیان کر کے متوجہ کیا اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے اور ملت ابراہیم پر قائم و دائم بھی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو امتحانات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالے تھے اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر ثابت قدم رہے ہیں، اس کو بھی اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف امتحانات میں ڈالا گیا، لیکن وہ ہر امتحان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے 100% کامیاب ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملت ابراہیمی کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے، قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اس پارہ کے اخیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا ذکر فرمایا، جس ملت کی تکمیل کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ ملت ابراہیمی دین اسلام کی طرف دعوت دے، جو تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا دین ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام کا معیار حق ہونا، اس عقیدے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر یہود اس طرح ایمان لے آئے جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ جماعت صحابہ کرام اور اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایمان لائے ہیں تو یہ ہدایت پا جائیں گے، تو یہود ہدایت پا جائیں گے۔ ہم دعا کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ جو پارے کا خلاصہ ہم نے پڑھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں دین اسلام کو اختیار کرنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔